سندھ کے بنیادی سہولتوں سے محروم عوام کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے صوبے کے لیے 446 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ جی ہاں، سکھر میں کامیاب جوان پروگرام کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پیکج کے اثرات جلد سندھ کے عوام کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ پوری کوشش ہے نوجوانوں کو پیروں پر کھڑا کریں۔ ہاں جی، وزیر اعظم نے سندھ حکومت پر تنقید بھی کی اور کہا کہ اندرون سندھ ملک کا جو ہے وہ غریب ترین علاقہ ہے۔ سندھ کے کئی علاقے آگے جانے کی بجائے پیچھے جا رہے ہیں اور ہماری حکومت نے اساس پروگرام کا 33% جو ہے وہ سندھ پر خرچ کیا۔ اور عمران خان نے کہا کہ سندھ حکومت نے بنڈل جزیرے پر NOC دے کر منسوخ کر دیا، اس سے نقصان سندھ کا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کیا کہا آپ کو وہ سناتے ہیں۔ کراچی پاس ایک جزیرہ ہے جو ایسی پڑا ہوا ہے بڑی دیر سے، ہم نے اس کے اوپر ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا، بالکل ایک نیا شہر ادھر بن جائے، اور اس سے اربوں روپے کا سندھ کے اندر پیسہ آنا تھا، سندھ کے لوگوں کو نوکریاں ملنی تھی، جو ویلتھ جنریشن ہونی تھی، یعنی جو ایک پورا شہر بننا، اس کا مطلب جو روزگار جو خرچہ ہونا تھا وہ سارا سندھ میں ہونا تھا۔ سندھ حکومت کو ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو نفع بھی ہوگا وہ بھی آپ رکھیں، لیکن مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ سندھ کی حکومت نے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دے کے ہمیں کینسل کر دیا، تو نقصان تو سب سے زیادہ سندھ کو ہو رہا ہے۔ اس سے اندرون سندھ کے اندر سب سے زیادہ غربت تھی، 33% ہم نے اساس کا پروگرام سندھ میں خرچ کیا پیسہ، 440 ارب کا جو پیکج بنایا، یہ بڑی مشکلوں سے ادھر ادھر سے پیسے کھینچ کے بنایا، تو انشاءاللہ یہ 1 مہینے کے اندر یہ پیکج زمین پہ آنا شروع ہو جائے گا اور اس کی آپ کو اثرات ملنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ تھا وزیر اعظم کا خطاب۔ وزیر اعظم کے خطاب کے بعد پیپلز پارٹی کا رد عمل بھی آ گیا۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے حکومت پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم اعلانات کرتے ہیں لیکن وعدے وفا نہیں ہوتے۔ ہاں جی، ان سے تو ماضی کے منصوبے مکمل نہیں ہو رہے۔ مرتضی وہاب نے کیا کہا آپ کو وہ بھی سنا دیتے ہیں۔ 162 ارب روپے ترقیاتی پیکج کا اعلان کراچی والوں کے لیے کیا تھا۔ تھرپارکر ضلع کے لیے اعلان کیا 1 ارب روپے کے موبائل ہیلتھ یونٹس کا۔ حیدرآباد شہر کے لیے ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی کا اعلان نہیں کیا، افتتاح کر دیا تھا، اور کراچی والوں کہتے ہیں کہ 1100 ارب روپے ہم کراچی پر لگانے جا رہے ہیں۔ دفاع ٹینڈر وسیم اختر صاحب کی کاوشوں سے آیا، شاہد خاقان عباسی صاحب نے پیسے مختص کیے تھے، پوری PTI کی کابینہ پہنچ گئی تھی اس کو ریسیو کرنے کے لیے۔ K4 کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم ٹیک اوور کر کے ہم بنا دیں گے، ڈھونڈ رہے ہیں کراچی والے، کوئی بھی ایک اعلان آج تک یہ پورا نہیں کر پائے۔ اس لیے میں مجبور ہوں کہ اب کپتان کا ایک اور نام تجویز کرنا چاہوں گا میں، اعلان خان۔ جی، تو آپ نے سن لیا جو رد عمل آیا پیپلز پارٹی کی جانب سے، لیکن بات یہ ہے کہ دونوں سٹیک ہولڈرز کو، دونوں بڑی جماعتوں کو اس بات کا ادراک کرنا ہوگا کہ وفاق اور سندھ کی لڑائی سے 100% جو نقصان ہو رہا ہے نا وہ صرف عوام کا ہو رہا ہے۔ اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ کے وزیر IT تیمور تالپور صاحب۔ تیمور تالپور صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ ایک طرف وزیر اعظم اب دورہ سندھ میں صوبے کے 14 ترجیحی اضلاع کے لیے 446 ارب کے منصوبوں کا اعلان کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم سوچتے ہی نہیں ہے، وفاق سندھ کو کچھ دیتا ہی نہیں ہے، وہ تو سندھ کے لیے اتنا کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جی، اعلانات ہی اعلانات، وعدے جو وفا نہ ہو سکے نہ کبھی وفا ہوں گے، باتیں ہی باتیں اور جھوٹ ہی جھوٹ، سوائے اس کے کچھ بھی وزیر اعظم پاکستان اعلان خان نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اعلان خان نے صرف اعلانات کیے ہیں، کوئی وعدہ وفا نہیں کیا۔ ہم ان سے کیا ایکسپیکٹیشن کریں؟ اور تو اور جو اعلان خان آج تک سندھ کو اس کا جو ڈیو شیئر ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد وہ نہیں دے سکتا، تو وہ کیا دے گا آپ کو؟ آپ مجھے بتا دیں، 3 سال گزر چکے ہیں، 3 سال میں کیا ملا کراچی کو یا سندھ کے کسی اور صوبے کو؟ کیا دیا سکھر کو؟ کیا دیا تھرپارکر کو؟ کیا دیا حیدرآباد کو؟ تو میرے خیال سے اب وہ وقت چلا گیا ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک مافیا تھی جو مال کمانے اور کرپشن کرنے آئی تھی، جن لوگوں نے پاکستان جو موسٹ کرپٹ نیشنز پہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق 117ویں نمبر پہ تھا نواز شریف کے ٹائم پر، آج اس کو 124ویں نمبر پہ لے گئے ہیں۔ جو خسارہ 70 سال میں 23 ٹریلین پہ، جس کو آپ کہتے ہیں کرپٹ حکومت آئے یا نا اہل لوگ آئے، تو 70 سال میں ان لوگوں نے اس ملک کا خسارہ
23 ट्रिलियन किया 70 साल में, आपने 3 साल में दुगना कर दिया। यानी 70 साल की करप्शन एक तरफ और आपकी 3 साल की करप्शन उससे डबल, 43 ट्रिलियन पे आज इस खसारे को पहुंचा दिया है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करें ऐसे किसी नालायक करप्ट। तो तैमूर तालपुर साहब, आप इस वक्त जो है क्या मुतालिबात रखे हुए हैं वफाक जो पूरे नहीं कर पा रही आपके? सबसे पहले तो जो हमारा ड्यू शेयर है, जो 18th अमेंडमेंट के बाद हमें मिलता है, सिंध को अपना हिस्सा दो। हम भीख नहीं मांगते वफाक से, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि जो 14 सीटें आपको मिली हैं नेशनल की और जब को प्रोविंशियल की सीटें मिली हैं, आप उनके थ्रू कुछ तो दें। जो अवाम ने आपको गलती कर दी वोट देने में, वही अवाम जिसने आपको वोट दिए, आज आप जहाँ जाते हैं टमाटर और अंडे खाते हैं। खसूसन सिंध में आप हमें अपना शेयर दे। जो वफाक ने वादा किया था, क्यों आज तक K4 का मंसूबा खाली पड़ा हुआ है जो पहले कंप्लीट हो जाना था? क्योंकि वफाक ने अपने शेयर नहीं दिए। जो मेन पानी का मसला है वो क्यों हल नहीं हो रहा? क्योंकि वफाक ने हमें शेयर नहीं दिया। आपका ग्रीन लाइन का जो मंसूबा था वो 2 साल पहले कंप्लीट होना था। जब तक नवाज शरीफ का टाइम था, 19 था, 20 था, पैसे देने में सिंध को लेट करते थे। हमारी स्कीमों में कभी कभार 19-20 टाइम का फ़र्क होता था, पर कम से कम ड्यू शेयर तो मिलता था। आज तो सारे पैसे हमारे हड़प कर और पता नहीं कौन से सूबों में आज आप दे रहे हैं। तो हम आपसे कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ अपना शेयर मानते हैं। अगर आपको स्कीमें देनी है, बहुत अच्छा है, दें। हक है कराचीइट्स का, हक है हैदराबादिट्स का, हैदराबाद के अलावा सारे सिंध का हक है जिसके आप वजीर आज़म हैं। आप कोई एक सूबे के नहीं, आप पूरे पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं। पता नहीं कब ये रियलाइजेशन आएगी। तो हम सिर्फ अपना शेयर मांग रहे हैं, हमें अपना शेयर दें। डेवलपमेंट के काम हमें करने आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी बार पावर में है सिंध में, बार बार आते रहेंगे। तैमूर तालपुर साहब, वजीर आज़म गए, दौरा सिंध के मौके पर थे, सूबाई हुकूमत की मौजूदगी नज़र नहीं आई है। ये तो क्रेडिट गेम लगती है कि वजीर आज़म ऐलानात करने आए थे, सिंध हुकूमत ने अपने आप को इससे बिल्कुल दूर रखा। आपको एक बात समझनी चाहिए मेरे ख्याल से, अवाम तो समझ गई है, खसूसन सिंध की अवाम और हमारे कराचीइट्स तो सारी चीज़ समझ गए हैं कि हर रमज़ान में इमरान खान आते हैं, यानी कि ऐलान खान आते हैं, झूठे ऐलान करते हैं और वापस चले जाते हैं। उनका आने का मकसद कोई सरकारी टूर नहीं है। अगर सरकारी टूर होता तो चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब को बुलाते, वो उनको रिसीव करते, उसके बाद मीटिंग्स होती, मीटिंग्स के अंदर बातचीत होती, कोई प्रोग्रेसिव काम होता, कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, कोई कंसेंट के साथ कोई सिंध की बेहतरी का काम होता। पर ये हर बार झूठे वादे करके जाते हैं, इस बार भी झूठे वादे करके जाएंगे। 2019 मार्च में आए थे और तब भी बड़े बड़े वादे करके गए थे। 162 अरब के पैकेज की बात करके गए थे। कहाँ गया वो पैकेज? उस 162 अरब से 1 अरब मिला आपको? तब आए थे, थरपारकर का टूर किया था, थरपारकर जाके कहा था कि 1 अरब के आपको हम मोबाइल हेल्थ यूनिट्स देंगे। वो 1 अरब तो क्या, 50 लाख का एक यूनिट बता दें जो दिया थर को, जिसकी वजह से आज थर की आवाम भी उनको बाकी सी तरह कोस रही है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए हैं, खराफियाँ की हैं और बेवफाइयाँ की हैं। सही। तो तैमूर साहब, तासुर तो ये भी है कि सिंध हुकूमत जो है उसकी ये ख्वाहिश रहती है कि तरक्याती काम पीपल्स पार्टी करे ताकि उसका सियासी फ़ायदा उठाया जा सके। सिंध तरक्की कर रहा है, सिंध तरक्की करता रहेगा। आप मुझे ये बताएं, आज आप कंपेयर करें गम्बट के साथ, गम्बट इंस्टीट्यूट के मुकाबले का कितने साल से KPK में ये बैठे हुए हैं PTI वाले, तो कौन से अस्पताल उन्होंने KPK में बनाए, कौन से अस्पताल इन लोगों ने नए पंजाब में बनाए, कितने कैंसर हॉस्पिटल्स और ये बना चुके हैं। हमारी तो वर्किंग आपके सामने है ना। मैं कहता हूँ कि आज आप कंपेयर करें सिंध के इंस्टीट्यूट्स को, हेल्थ इंस्टीट्यूट्स को, हॉस्पिटल्स को, NICVH को, NICVD को किसी और के साथ, और मुझे बताएं किसी और सूबे में ये काम हो रहा है। तो वी आर परफॉर्मिंग एंड इंशाल्लाह ताला वी विल कीप परफॉर्मिंग। और हमारी उम्मीदें तो बहुत थी कि इमरान खान कुछ ना कुछ कराची के लिए या बाकी सिंध के सूबों के लिए करेगा, पर 0 निल बटा निल, 0 काम की इनसे में एक्सपेक्टेशन है। अल्लाह ताला जो भी करेंगे हम खुद करेंगे और आवाम की खिदमत कर रहे हैं। ठीक है तैमूर तालपुर साहब, बात यह है कि सियासत इसलिए की जाती है कि अवाम को फ़ायदा हो। मुसलसल 13 साल हो गए आपकी हुकूमत है सिंध में, लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या वज़ीर आज़म साहब को ये मौका मिला कि वहाँ पर जाकर वो ऐलानात कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर काम नहीं हुआ, लोगों की महरूमी है, तो आप नहीं समझते कि ये कोताही तो आपकी जानिब से हुई? क्या वज़ीर आज़म के दौरा सिंध के मौके से फ़ायदा
فائدہ اٹھاتے ہوئے سندھ حکومت کو وزیر اعظم سے مل کر کام کرنے کی درخواست نہیں کرنی چاہیے تھی تاکہ سندھ اور کراچی کے عوام کا کچھ تو بھلا ہو سکتا؟ آپ لوگ تو گئے ہی نہیں، اب کیا ٹرانسلیٹ ہوگا؟ آپ لوگ تو پہلے دن سے ہی اختلاف پہ آ گئے ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب کو میسج آیا ہے، انہوں نے نہ تو صرف ان کو ریسیو کیا ایئرپورٹ سے، ان کی ساری میٹنگز اٹینڈ کی ہیں۔ کراچی کی میٹنگز تو بہت دور کی بات ہے، جب بھی مراد علی شاہ صاحب کو کوئی میٹنگ کے لیے کال کیا جاتا ہے اسلام آباد کا، وہ اسلام آباد پہنچتے ہیں۔ تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں، پر وہ غیر ذمہ دارانہ نااہلوں کو میری ایڈوائز ہے کہ مہربانی کرے اس ملک کی سالمیت کا، سندھ کی سالمیت کا، بہتری کا، اس اکانومی کا کچھ سوچیں۔ ہر بار جھوٹ پہ جھوٹ نہیں چلے گا۔ آج وہی لوگ جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے تھے وہی آپ کو بددعائیں دے رہے ہیں، وہی جن لوگوں نے اپنے گھروں پر پی ٹی آئی کے جھنڈے لگائے تھے وہ جھنڈے پھاڑ پھینکے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے، یہ واحد پرائم منسٹر ہے مسٹر اعلان خان پاکستان کا، جس نے جا کے ہمارے ایم پی کچھ بھائیوں کے ساتھ حیدرآباد میں ایک یونیورسٹی کا افتتاح کیا، اور آج 2 سال گزرنے کے بعد اس یونیورسٹی کی بلڈنگ کا نہیں پتہ، اس کی دیواروں کا نہیں پتہ، یہاں تک کہ آج تک اس کا جو ہے چارٹر بھی اپروو نہیں ہوا۔ تو ان سے کیا ہم ایکسپیکٹ، ہمیں خود کام کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کر کے دکھائیں۔ ٹھیک ہے تیمور طالپور صاحب، بہت شکریہ آپ کا، سب سویرے پاکستان کا حصہ بنے۔ لیکن اشال معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ تو سوچیں کہ دوسروں کو آگے آپ کے صوبے کے اندر کام کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ 98ویں ترمیم کی آپ بات کر رہے ہیں، صوبے کے سارے اختیارات آپ کے پاس ہیں، صوبے کی ترقی کے ضامن آپ ہیں، ترقی آپ نے کروانی ہے، اور 13 سال ہو گئے ہیں آپ کو یہاں پر، مسلسل 13 سال ہو گئے ہیں، اور اب تک بھی اگر آپ کچھ نہیں کر پا رہے تو پھر آپ الزامات جو ہے وہ وفاق پر لگا رہے ہیں کہ وفاق یہاں پر وزیر اعظم صاحب آئے اور آ کے انہوں نے صرف یہ اعلانات کر دیے۔ ایک اور چیز ہے کہ اگر وفاق اور صوبہ مل کر جو ہے عوام کی بہتری کی کوشش نہیں کریں گے، اگر ان کی جانب سے اعلانات ہی چلیں آپ جو کہہ رہے ہیں کر دیے گئے ہیں، اگر آپ پہلے دن ہی اس سے اختلافات کریں گے اور آپ یہ چاہیں گے کہ جی کہ یہ ٹرانسلیٹ ہو ہی نہ، حالانکہ این ایف سی کے تحت جو آپ کو پیسے ملتے رہے، جو بجٹ آپ لیتے رہے وہاں سے، وہ بھی ہمیں ٹرانسلیٹ ہوتا ہوا نیچے نظر نہیں آیا تھا۔ خیر امید کرتے ہیں کہ وفاق اور سندھ مل کر جو ہے سندھ کے عوام کے لیے کام کریں گے اور اس طرح اختلاف نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی بھی منصوبہ لے کے آ رہا ہے، رائے اگر ہے بھی تو اس کو ختم کر کے عوام کی فلاح کے لیے کام کیا جائے اس وقت، کیونکہ نہ تو 13 سال میں یہ کچھ کر سکے ہیں، اور اگر اب بھی نہیں کیا جائے گا تو میرے خیال میں عوام ویسے ہی پستی رہے گی جیسے ابھی تک پس رہی ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں اور بات کریں گے، کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں جن کو سراہنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کچھ خیر کے کام ہوتے ہیں۔ اخوت فاؤنڈیشن بلا سود قرضے دے کر کاروبار کے مواقع فراہم کرنے والا ایسا ادارہ ہے جس کی وجہ سے ہزاروں افراد کی زندگی بالکل ہی بدل گئی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ملک میں بے شمار ایسی شخصیات ہیں جو عوام کی حالت بہتر کرنے کے لیے اپنی اپنی سطح پر ایسا تعمیری کام انجام دے رہے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ایسی شخصیات میں ایک نمایاں نام ہے ڈاکٹر امجد ثاقب کا، جنہوں نے صرف 10,000 روپے سے ایک غیر سودی قرضے فراہم کرنے والی تنظیم اخوت کا بنیاد رکھی تھی 2001 میں، اور آج بھی وہ کام کر رہی ہے اور ایک تناور درخت بن چکی ہے۔ یہ جو فاؤنڈیشن ہے جس کی شاخیاں ملک بھر میں پھیلی ہوئی ہیں، گلگت سے لے کر اگر ہم بحیرہ عرب تک کروڑوں افراد کی بات کریں تو اخوت سے بلا سود قرض حاصل کر کے غربت کی لکیر سے اوپر آ کر نہ صرف خود اپنا روزگار پیدا کر کے اپنے خاندان کی کفالت کر رہے ہیں، یہی نہیں دوسرے افراد کو ملازمت کے مواقع فراہم کر رہے ہیں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اب وہ لوگ خود قرض دے رہے ہیں لوگوں کو اور اخوت کی ہیلپ کر رہے ہیں اس کے اندر، اور اخوت کی ریکوری کی جو شرح ہے وہ 99.91% ہے، جو آپ میرا خیال ہے کہ سوچ ہی نہیں سکتے اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہو تو آپ نے یہ رکھا ہی نہیں ہوتا، اور اتنی زیادہ ریکوری ہو رہی ہے آپ دیکھیں ماشاءاللہ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مائکرو فائنینسنگ میں دنیا پہلے بنگلہ دیش کے ڈاکٹر یونس کے گرامین بینک کی مثال دیا کرتی تھی، اور اب ہارورڈ یونیورسٹی اخوت کے ماڈل پر جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب کو امریکہ میں مطلب انہوں نے بلایا گیا، اس حوالے سے مدعو کیا جاتا ہے کہ آپ آئیں، کیونکہ اب انہیں رول ماڈل سمجھا جا رہا ہے دوسرے ممالک میں بھی۔ بالکل ایسے ہی، اور اب اخوت فاؤنڈیشن جو ہے ملک کے تعلیمی نظام میں بھی انقلاب لانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ہم زیادہ بات نہیں کریں گے، ہم کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب سے بات کی جائے، ان سے جاننے کی کوشش کی جائے۔ اخوت کے سربراہ امجد ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امجد ثاقب صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ سر۔ سر بہت خیر کا آپ کام کر رہے ہیں، اخوت کے قرض حسنہ کے علاوہ اور کون کون سے پروجیکٹس ہیں یہ بھی ہمیں بتائیے گا، اور قرض حسنہ جو ہیں لوگ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اتنا اچھا سر ریٹ ہے ریکوری کا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو رمضان المبارک کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار کروں گا آپ کے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اور آپ نے جتنے مہربان الفاظ کہے میں ان کے لیے بھی مشکور ہوں۔
دیکھیں آج صبح میں یاد کر رہا تھا کہ آج سے پورے 10 سال پہلے ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک پروفیسر سے ملا، وہ وہاں پڑھاتا تھا، تو اس وقت ہم نے 1 ارب روپے کے قرضے دیے تھے پاکستان میں، کیونکہ وہ ابھی ابتدا تھی، ماڈل بن رہا تھا اور اس میں سسٹمز جنریٹ ہو رہے تھے. تو اس کو میں نے جب کہانی سنائی تو اس نے کہا ہاں آپ نے 1 ارب روپے دے دیا لیکن آپ سسٹینیبل نہیں ہیں، یعنی آپ ایک پائیدار اور مستقل بنیادوں پر آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ آپ سود نہیں لیتے، آپ منافع نہیں لیتے، آپ یہ نہیں کرتے. تو وہ اس نظام کو اپنے نظام کے مطابق وہ اس معیار پہ پرکھنے کی کوشش کر رہا تھا. تو آج میں صبح سوچ رہا تھا، اچانک مجھے وہ اس کی تصویر کہیں نظر آئی، تو اس وقت جو 1 ارب تھے آج وہ 140 ارب روپے بن گئے ہیں. تو 140 گنا اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی. تو اب پھر میں کیسے کہوں کہ سود کے بغیر کام میں کتنی برکت ہے اور کتنی رحمت ہے اور کتنی وسعت ہے. تو آج ہم 140 ارب روپے 4 ملین سے زائد قرضوں کی صورت میں پورے پاکستان میں پیش کر چکے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ 99+ ہماری ریکوری ہے، تو ایک عجیب سی کیفیت ہے، ایک امید کی، ایک یقین کی، ایک اعتماد کی، جب ہم اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے عزت نفس کے مالک ہیں، کتنے بہادر ہیں. ملک بھر میں ہمارے 800 کے قریب دفاتر ہیں، 400 کے قریب شہروں میں. تو جو بھی غربت سے نکلنا چاہتا ہے، بھیک نہیں مانگنا چاہتا، وہ آئے اور ہمارے دفتر میں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، بھائی چارے کے جذبے کے ساتھ یہ قرضہ پیش کریں گے. تو یہ تو ہمارا قرض حسن کا پروگرام ہے. آپ نے کہا کہ اتنی اچھی ریکوری کیسے ہے، تو یہ لوگ بہت اچھے ہیں. میں جناب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم نے اپنی قوم کے صحیح پوٹینشل کو سمجھا نہیں ہے. بالکل ایسے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ گلاب بوئیں تو آپ کو کانٹوں کی فصل کاشت کرنا پڑے. بے شک سر. تو محبت کریں گے تو یہ قوم بہت محبت کرے گی، اعتماد کریں گے تو بہت اعتماد کرے گی. امجد ثاقب صاحب، آپ نے اخوت کو سود کے بغیر قرضے، چھوٹے قرضے دینے کے لیے سٹارٹ کیا تھا. یہ وہ ادارہ ہے جو قرض دیتا تھا بلا سود. آپ کو اخوت کی طرف سے تعلیمی ادارہ بنانے کا خیال کیسے آ گیا؟ جی دیکھیں، یہ بھی دراصل قرض حسن کی ہی ایک صورت ہے. یہ جو تعلیمی ادارہ ہے اس میں ہم لانگ ٹرم قرض حسن دیتے ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں کہ آج پڑھو اور آج فیس کے پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، تعلیم حاصل کرو، جب کچھ بن جاؤ گے 5 سال بعد 10 سال بعد تو پھر اپنی فیس ادا کر دینا. تو یہ بھی ایک محبت کا اظہار ہے، یہ بھی ایک بھائی چارے کا اظہار ہے کہ یہ بچے جو بہترین صلاحیتوں کے حامل ہیں لیکن ان کے ماں باپ کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں تو ان کو بھی تو پڑھنا چاہیے. ان کا نہ پڑھنا ان کا نقصان تو ہے ہی، یہ پوری قوم کا نقصان ہے. تو اس تصور پر ہم نے کہا کہ ایک قرض حسن ہے کاروبار کے لیے، تھوڑے پیمانے پر، تھوڑی رقم کے ساتھ، تھوڑے عرصے کے لیے. تو ایک قرض حسن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کسی کو آپ ڈاکٹر بنا دیں، انجینئر بنا دیں، پروفیشنل بنا دیں، کاروباری بنا دیں، آگے بڑھنے کے لیے اس کو راستہ مل جائے. تو وہ پھر جب اس قابل ہو جائے گا کہ کچھ کسی کے لیے کر سکے تو آپ کی فیس بھی ادا کر دے گا، بلکہ صرف اپنی فیس ادا نہیں کرے گا، اس وقت وہ کسی اور کی فیس بھی ادا کرے گا. تو یہ ایک مستقبل کے چراغ روشن کرنے کی کوشش ہے. تو بنیادی طور پر کام ہمارا یہاں پر بھی بھیک دینا نہیں ہے، عزت نفس کے ساتھ لوگوں کو آگے بڑھنے کا راستہ بتانا ہے. سر یہ بتائیے کہ پہلے تو ہمیں اخوت یونیورسٹی کے بارے میں بتائیں کہ اتنا بڑا منصوبہ ہے، تعمیر میں کچھ تو مشکلات آ رہی ہوں گی، کیا مشکلات ہیں؟ دوسرا، بچے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ آپ خود بچوں کو ہنٹ کریں گے یا بچے خود آ کے بھی رابطہ کر سکتے ہیں کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، میں مشکلات کے حوالے سے آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں کہ کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف، کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے. تو یہ موج دریا کا حریف بننے کے لیے کچھ ہمت، ارادہ چاہیے، اللہ پر یقین اور اعتماد چاہیے اور دوستوں کا ساتھ چاہیے. مشکلات آتی ہیں لیکن بہرحال مشکلات ان کو نہیں آتی جو ساحل پہ بیٹھے ہوں. جو بیچ منجھدار میں اٹھ کر ابھرنا چاہتے ہیں ان کو مشکلات تو آئیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ پھر آپ کی رہنمائی کرتا ہے، مدد کرتا ہے. تو ہم نے اخوت کے حوالے سے کچھ کالجز بنا لیے ہیں، کچھ تعلیمی ادارے. ایک کراچی میں ہے NJV اسکول کے نام سے، حکومت کے ساتھ مل کے ہم وہاں کی بنا رہے ہیں. پھر لاہور قصور میں ہے، پھر فیصل آباد میں ہے، چکوال میں ہے. تو یہ تمام کے تمام ادارے، اس کے لیے ہم نے یہ جو باقی 3 میں نے ادارے بتائے، ان کے لیے ہم نے کسی قسم کی مدد حکومت سے الحمدللہ نہیں لی. حکومت ظاہر ہے اپنا کام کر رہی ہے،
آپ کو اور مجھے اپنا کام بھی تو کرنا چاہیے نا, ہمیں بھی تو حصہ ڈالنا چاہیے حکومت کی کاوشوں میں اگر ہم نے ایک خوبصورت معاشرہ بنانا ہے. تو یہ ہمارے ڈونرز ہیں, دوست ہیں. ہم نے ایک تحریک شروع کی تھی کہ بائی اے برک اینڈ بلڈ اے یونیورسٹی, کہ 1000 روپے کی ایک اینٹ خریدو اور ایک یونیورسٹی کی تعمیر میں مددگار بن جاؤ. تو ہم نے کئی لاکھ اینٹیں بیچ لیں, کسی نے 1 خریدی, کسی نے 10 خریدی, کسی نے 100 خریدی. تو اس طرح سے ہم وسائل اکٹھے کرتے ہیں. تو امجد ثاقب صاحب, یونیورسٹی کے لیے پورے پاکستان سے بچے آتے ہیں, 48 اضلاع سے. جی, اخوت یونیورسٹی کے لیے ڈونرز نے کتنا اب تک آپ کو امداد فراہم کی ہے, یا ان کی طرف سے کتنی اب تک عطیات آئے ہیں؟ اور سر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی تو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اب ہمیں بتا دیں کہ ہم اپنا حصہ ڈال کیسے سکتے ہیں؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ دیا ہے یہ ڈونرز نے دیا ہے. ہمارے پاس جو کروڑوں روپے کے عطیات آتے ہیں یہ آپ پاکستان کے لوگ ہی دیتے ہیں. تو بہت کچھ جو ملا, جو کچھ بھی زمین خریدی گئی, تعمیر ہوئی عمارت کی, ان کے روزانہ جو ہمارے آپریشنل ایکسپنس ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں کی زکوٰۃ سے اور عطیات سے پورے ہوتے ہیں الحمدللہ. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, آپ تو بہت کچھ کر رہے ہیں, اس کلمہ خیر کو پھیلا رہے ہیں, اس خوشبو کو پھیلا رہے ہیں. جہاں تک یہ خوشبو جائے گی آپ کے توسط سے, آپ کے ناظرین کے توسط سے, تو وہاں تک مواخات کا پیغام پھیلے گا. یہ تو سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ امید کی کرن کو روشن کیا جائے, اچھے کاموں کو بھی لوگوں کو بتایا جائے. صرف یہ تو نہیں کہنا کہ پاکستان میں برائی ہے, پاکستان میں رشوت ہے, پاکستان میں بددیانتی ہے. تو جو اچھا کہیں نیکی کا جزیرہ ہے اس کی خبر بھی تو اہل وطن کو پہنچنی چاہیے. دوسری بات, آپ بھی ایک اینٹ خرید سکتے ہیں. یونیورسٹی پر اگر ہم تخمینہ لگائیں تو کل کتنا خرچ آئے گا اگر کوئی اس میں مدد کرنا چاہے تو؟ دیکھیں, آج تو کچھ نہیں کہا جا سکتا نا, کیونکہ ابھی ہمارے ابتدائی اخراجات جو ہیں وہ تو ایک بڑی عمارت بنانے کے ہیں اور انڈاؤمنٹ فنڈ بنانے کے, اس کے لیے اربوں روپے چاہیے. بٹ یہ نہیں ہے کہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے 1 کروڑ لینا ہے, 10 کروڑ. اسکائی از دی لمٹ. آکسفورڈ یونیورسٹی اب تک بن رہی ہے 700 سال سے. تو وہ یہ جو کام ہے یہ تو بڑھتا چلا جائے گا. آپ اس میں ہمارا بڑا ایک شفاف نظام ہے. ہماری جو ویب سائٹ پر آپ کو تمام تر جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں, آڈیٹڈ اسٹیٹمنٹس ہیں, وہ مل سکتی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھی بننے سے پہلے اس یونیورسٹی کی عمارت دیکھیں, یہاں کے بچوں کو ملیں, یہاں کا ماحول دیکھیں, پھر آپ کا خود بخود جی چاہے گا کہ میں بھی اس قافلہ مواخات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ تعمیر ہے اس میں شریک ہو جاؤں. تو آپ جناب 1000 روپے تو خریدیں, تو بھیجیں نا, ایک اینٹ تو خریدیں تاکہ آپ کا نام لکھا جائے یونیورسٹی کے فاؤنڈرز میں. ہم نے ایک وال آف فاؤنڈرز بنائی ہے, وال آف فاؤنڈرز. اس میں ایک شخص اگر 1 اینٹ خریدتا ہے تو اس کا نام لکھا جاتا ہے, تاکہ آنے والی نسلیں گواہی دیں کہ اس شخص نے اپنے حصے کی نیکی ادا کی تھی, اپنے حصے کی شمع روشن کی تھی. بالکل ٹھیک ہے. سر, یہ جو آپ کو عطیات مل رہے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ ٹیکس چھوٹ ہوتی ہے ان کے اوپر؟ جی الحمدللہ, جو بھی عطیات ہیں وہ ٹیکس ایگزمپٹ ہیں اور وہ لوگوں کو ٹیکس ریڈکشن مل جاتی ہے. تو وہ ہماری دینے کا طریقہ بھی بڑا آسان ہے. بہت سارے بینکس کی ایپس جو ہوتی ہیں اس کے اوپر آن لائن دیا جا سکتا ہے. ہمارا ایک پورٹل ہے اس کے اوپر آن لائن دیا جا سکتا ہے. ہمارا ایڈریس آپ ویب سائٹ www.ukhuwat.org پہ جا کے وہاں سے کر سکتے ہیں. تو اب لوگوں کو علم ہے کہ پیسے کی شفاف ٹرانسفر کیسے کی جا سکتی ہے. بس صرف آپ نے ان کے دل کے نازک تاروں کو ہلانا ہے کہ ہمیں اپنے حصے کی خوشیاں ہی نہیں, کسی اور کے حصے کی خوشیاں بھی ہمیں پوری کرنی. بالکل سر, بہت شکریہ سر, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اخوت کے سربراہ امجد ثاقب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کا, بہت خیر کا کام ہے. اپنے حصے کی شمع جلاتے چلیے اور ضرور جلائیے اور کوشش کیجیے کہ آپ حصہ بنیں کسی بھی کار خیر کا. اب یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. صبح سویرے پاکستان.